کیتھرین کی والدہ مونا لاپا ایک سادہ مزاج اور راست باز خاتون تھی۔ اتنے بڑے کنبے کی ذمہ داریوں اور روزمرہ کے کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ اپنی روحانی زندگی اور دینی فرائض کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند نہ تھی۔ موت کی اٹل حقیقت سے متعلق بات چیت اس کے لیے باعث تکلیف تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری نے آ گھیرا جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے کمزور تر کرتی جا رہی تھی۔ ماں کی بگڑتی حالت دیکھ کر کیتھرین بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی اور ماں کی صحت اور تندرستی کے لیے خداوند سے دعائیں اور التجائیں کی۔ دعا کے دوران ہی خداوند نے کیتھرین کو بذریعہ الہام بتایا کہ اس وقت اس کی والدہ کے لیے اس جہاں فانی سے کوچ کر جانا ہی بہتر تھا، تاکہ وہ مستقبل کی تکلیف دہ واقعات، دکھوں اور مصائب کو دیکھنے سے بچ جائے۔ اس انکشاف کے بعد کیتھرین اپنی والدہ کے نزدیک آئی اور بڑے شیریں اور اچھے الفاظ میں اسے اس کی موت کی حقیقت کے بارے خداوند کی رضا سے متعلق آگاہ کیا اور کوشش کی کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی سے اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دے۔ لیکن مونا لاپا دنیاوی رشتوں اور زندگی سے اتنی جڑی ہوئی تھی کہ وہ اس دنیا کو خیر آباد کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ موت کی باتوں کی بجائے خداوند سے اس کی صحت اور تندرستی کی سفارش کرے۔ ماں کی اس بات پر خداوند کی دلہن کیتھرین کو بہت دکھ ہوا، مگر ماں کی بات کو ٹال نہ سکی اور بڑے غم اور کرب میں مبتلا نہایت سرگرمی سے خداوند سے التجائیں کرنے لگی اور وہ وجد میں چلی گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر خداوند سے سفارش کی کہ وہ اس کی ماں کو اس وقت تک موت سے بچائے رکھے جب تک کہ اس کی روح کامل طور پر الہی مرضی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ خداوند نے اپنی دلہن کی تابعداری میں اس کی ماں کی بیماری کو کم کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ کمزور تر ہوتی رہی، مگر موت کو اس کے نزدیک آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ کیتھرین افسردہ تھی کہ اس کی والدہ خداوند کی مرضی قبول کرنے کو تیار نہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ خداوند سے دعا کرتی رہتی کہ وہ مونا لاپا کو اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے جانے کا حکم صادر نہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں کو بھی نصیحت اور تنبیہ کرتی رہتی تھی کہ وہ خداوند کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ کیتھرین جو بے شمار لوگوں کے لیے اتنی مؤثر کارگر ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اپنی دعاؤں سے قادر مطلق الہی باپ کو منانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ماں کی کمزور روح میں لچک پیدا نہ کر سکی۔ اس لیے خداوند نے اپنی دلہن سے کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دے کہ کیونکہ وہ آج اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لہٰذا رضائے خداوندی کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آئندہ وقتوں میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جب وہ بڑی شدت سے موت کی طالب ہوگی، لیکن اسے موت نہ آئے گی۔ کہتے ہیں کہ مونا لاپا لمبے عرصے تک زندہ رہی اور مشکلات، دکھوں اور غموں کے پہاڑ تلے دبی رہی۔ وہ لوگ اور اشیاء جن کو وہ اپنے سے جدا نہ کر سکتی تھی، وہ لوہے اور پتھر کی طرح اس پر برستے رہتے تھے، اور وہ اکثر بے ساختہ پکار اٹھتی کہ شاید خداوند نے میرے بدن میں الٹی روح ڈال دی ہے جو باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ مالک حیات میری روح کو واپسی کا حکم کیوں نہیں کرتا؟ مجھ بدبخت کی دھندلی آنکھوں کے سامنے کتنے بچے، بڑے اور چھوٹے، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ صرف مجھ اکیلی کو موت نہیں آتی کہ ان دردوں اور اذیت رسانیوں کے بھنور میں پڑی رہوں۔